بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 26 اپریل 2022 بروز منگل۔ رمضان المبارک موجب تقوی و قرب الہی، از در سمین احمد جرمنی۔ روزے کا حقیقی مقصد تقوی کا حصول ہے اور تقوی و پرہیزگاری عبادات کی روح ہے۔ ایامن معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ البقرہ 185۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک اپنی پوری شان و شوکت اور رحمتوں و برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو انسان سے سرزد ہونے والی نہ صرف گزشتہ کوتاہیوں اور گناہوں سے بخشش کا موجب بنتا ہے، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے روحانی مشقت کا ایک ایسا کیمپ ہے جو اس کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے، بشرطے کہ وہ اس بابرکت مہینے کو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے۔ روزے کا حقیقی مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی و پرہیزگاری عبادات کی روح ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کم و بیش ہر عبادت اور نیک عمل کا بنیادی مقصد تقوی ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ 184۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے رمضان کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، پس رمضان میں جب ہم تقوی کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرنے والے ہوں گے تو اپنی عبادتوں کی طرف توجہ ہوگی۔ اگر ہم تقوی پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے، چاہے وہ برائیاں ہماری ذات پر اثر کرنے والی ہیں یا دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی، ان کو چھوڑنے سے ہی روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر ان کو نہیں چھوڑ رہے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یہی تقوی ہے۔ اگر روزے رکھ کر بھی ہم میں تکبر ہے، اپنے کاموں اور اپنی باتوں پر بے جا فخر ہے، خود پسندی کی عادت ہے، لوگوں سے تعریف کروانے کی خواہش ہے، اپنے ماتحتوں سے خوشامد کروانے کو ہم پسند کرتے ہیں، جس نے تعریف کر دی اس پر بڑا خوش ہو گئے، یا اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ روزوں میں لڑائی جھگڑا جھوٹ فساد سے اگر ہم بچ نہیں رہے تو یہ تقوی نہیں ہے۔ روزوں میں عبادتوں اور دعاؤں اور نیک کاموں میں اگر وقت نہیں گزار رہے تو یہ تقوی نہیں ہے، اور روزے کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ بس رمضان میں برائیوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا یہی ہے جس سے روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور جب انسان اس میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے تو پھر حقیقت میں روزے کے مقصد کو پانے والا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر یہ مقصد حاصل نہیں کر رہے تو پھر بھوکا رہنا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور الاخ، حدیث 1903، باہ والا خطبہ جمعہ فرمودہ 18 مئی 2018۔ یوں سمجھ لیں کہ رمضان وہ سالانہ تربیتی ورکشاپ ہے جس میں نفس کو لگام دینے اور دوسرے کی بھوک و پیاس کا کرب محسوس کرنے کے علاوہ انسانوں کی حاجت روائی اور قلب اور روح کی صفائی بھی کی جاتی ہے، اور یہی روزے کی حقیقی روح ہے۔ پھر روزے کی فرضیت کے بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے،
اور اس مہینے میں وہ پہلے سے بڑھ کر اپنی قربت اور محبت کا احساس دلاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ البقرہ 187۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ پس رمضان المبارک قرب الہی اور تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی خاطر خدا کی عبادتوں کی توفیق مانگنے کے لیے سب سے عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ میں قریب ہوں۔ رمضان کی بات ہو رہی تھی تو کہو میں دور کہاں ہوں، اب تو میں بہت قریب اتر آیا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بالکل یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ جیسا قریب رمضان میں خدا آتا ہے ویسا قریب نہیں آتا۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں کے واقعتاً خدا قریب آ گیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال سوائے جمعہ کے کوئی نماز نہیں پڑھتے یا جمعہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان میں یا جمعہ شروع کر دیتے ہیں یا باقی نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ اعلان رمضان کے تعلق میں کتنا مناسب حال ہے کہ تم میں سے بہت سے تھے جن سے میں دور تھا، یعنی تم نے مجھے دور رکھا ہوا تھا، رمضان میں ان کے بھی قریب آ جاؤں گا۔ بس رمضان میں مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مدد مانگو تو تمہاری مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 19 جنوری 1996، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، 1 نومبر 2002، صفحہ 11۔ رمضان المبارک میں خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کا اندازہ بخوبی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا۔ بخاری کتاب الصوم۔ بس خدا تعالیٰ نے یہ فرما کر انسان کو کتنا اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سچی نیت سے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر اپنی محبت، اپنی قربت، اپنی رضا اسے عطا کرے گا۔ اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اس دنیا میں حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پا کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن اس کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے، محنت اور دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب من لم یدعو قول الزور العمل بہ از، حدیقۃ الصالحین، صفحہ 312، حدیث 269، ایڈیشن 2006، نظارت نشر و اشاعت قادیان۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ ملفوظات جلد 5، صفحہ 102، ایڈیشن 2003۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص پیار کا سلوک اس لیے بھی ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے، گو یہ تکلیف اس رب العالمین کے احسانات کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی بار بار کی جانے والی غلطیوں کو درگزر کر کے اس کے ساتھ رحم اور پیار کا سلوک کرتا ہے۔ تو جب اس کا بندہ اس کی خاطر روزہ کی بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی خاطر حلال چیزوں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیار و محبت بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے ایک قدم بڑھانے پر اس کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں، روزہ جیسے تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ویسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّاعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ البقرہ 187۔ یہ ماہ رمضان کی ہی شان میں فرمایا گیا ہے، اور اس سے اس ماہ کی عظمت اور سر الہی کا پتہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ میں دعائیں مانگیں تو میں قبول کروں گا، لیکن ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو قبول کریں اور مجھے مانیں۔ انسان جس قدر خدا کی باتیں ماننے میں قوی ہوتا ہے، خدا بھی ویسے ہی اس کی باتیں مانتا ہے۔ لعلہم یرشدون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو رشد سے بھی خاص تعلق ہے، اور اس کا ذریعہ خدا پر ایمان، اس کے احکام کی اتباع اور دعا کو قرار دیا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں جن سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ از خطبات نور، صفحہ 146 147، ایڈیشن 2003، نظارت نشر و اشاعت قادیان۔ بس رمضان المبارک میں نہ صرف ہم نے خود خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہترین مہینہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کی کوشش کریں، ان کو بار بار یہ بتائیں کہ عبادت کے بغیر تمہاری زندگی بالکل بے معنی اور بے حقیقت بلکہ باطل ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں کسی شمار میں نہیں آئے گی، اس لیے جانوروں کی طرح یہیں مر کر مٹی ہو جاؤ گے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ جانور تو مر کر نجات پا جاتے ہیں، تم مرنے کے بعد جزا سزا کے میدان میں حاضر کیے جاؤ گے۔ بس یہ شعور ہے جسے ہمیں اگلی نسلوں میں پیدا کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں ایک بہت اچھا موقع ہے کیونکہ فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ طریق ہے جس سے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہت عمدہ تربیت کر سکتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم جو اٹھے ہو تو خدا کی خاطر اٹھے ہو، اور ان سے یہ گفتگو کیا کریں کہ بتاؤ آج نماز میں تم نے کیا کیا، کیا اللہ سے باتیں کی، کیا دعائیں کیں، اور اس طریق پر ان کے دل میں بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کی محبت کے بیج مضبوطی سے گاڑے جائیں گے، یعنی جڑیں ان کی مضبوط ہوں گی۔ ان میں وہ تمام صلاحیتیں جو خدا کی محبت کے بیج میں ہوا کرتی ہیں وہ نشو و نما پا کر کونپلیں نکالیں گی۔ بس رمضان اس پہلو سے کاشتکاری کا مہینہ ہے، آپ نے بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کے بیج بونے ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل، 7 مارچ 1997، صفحہ 5 تا 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، ہمارا خدا بڑا پیار کرنے والا خدا ہے، قربان جائیں ہم اس پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رمضان میں اپنے بندے کے بہت قریب آ گیا ہوں، اس لیے فیض اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، اور تقویٰ کے حصول کے لیے میرے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی کوشش کرو، تاکہ تم اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکو۔ یہ کیمپ جو 1 مہینہ کا قائم ہوا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ کہ اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی نیکیاں تمہیں عام دنوں میں کی گئی نیکیوں کی نسبت کئی گنا ثواب کا مستحق بنانے والی ہوں گی۔ بس اٹھو اور میرے حکموں کے مطابق اپنی عبادتوں کو بھی سنوارو، اور اس عہد کے ساتھ سنوارو کہ یہ سنوار اب ہم نے ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اٹھو اور اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، اور اس ارادے سے بنانے کی کوشش کرو کہ اب ہم نے ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے۔
اٹھو اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا ہے اس کا حقیقی ادراک اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اب یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، 25 جولائی 2014، صفحہ 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رمضان کے روزے بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ عمل بھی سامنے ہے۔ اگر پہلے دنوں میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو آخری دنوں میں اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف لیلۃ القدر جس کو ملے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ ہر شخص جو روزوں سے اور لیلۃ القدر سے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے گزر رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ رمضان اور لیلۃ القدر کی برکتیں مشروط ہیں۔ بس یہ وہ لیلۃ القدر ہے جو اگر ہمیں میسر آ جائے اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو یہ ہمارا وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم یہ کر لیں تو ہر دن اور ہر رات ہمارے لیے قبولیت دعا کی گھڑی بن جاتی ہے۔ اللہ کرے ہمارے میں سے بہت سے اس لیلۃ القدر کو بھی پانے والے ہوں جو قبولیت دعا کا خاص موقع ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، 31 جولائی 2015، صفحہ 8۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کو پانے والے بن جائیں، آپس کی رنجشوں کو مٹاتے ہوئے ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بنیں۔ آمین۔ صداکار ابن سعید۔